العادیات صفحہ نمبر 791۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ترجمہ دیکھیں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ کے نام سے شروع جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے۔ ان سرپٹ دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم جو ہانپ اٹھتے ہیں، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، پھر صبح کو چھاپا مارتے ہیں، پھر اس میں گرد اٹھاتے ہیں، پھر اس وقت دشمن کی فوج میں جا گھستے ہیں کہ انسان اپنے پروردگار کا احسان ناشناس اور ناشکرا ہے، اور وہ اس سے آگاہ بھی ہے۔ وہ تو مال کی سخت محبت کرنے والا ہے۔ کیا وہ اس وقت کو نہیں جانتا کہ جو مردے قبروں میں ہیں وہ باہر نکال لیے جائیں گے، اور جو بھید دلوں میں ہیں وہ ظاہر کر دیے جائیں گے۔ بے شک ان کا پروردگار اس روز ان سے خوب واقف ہوگا۔ یہ سورت نمبر ترتیب کے لحاظ سے 100 ہے۔ یہ مکی سورہ ہے، 1 رکوع ہے، اور اس میں کل 11 آیات ہیں۔ اور اس میں ذرا گھوڑے کے یا گھوڑوں کے اوصاف اور ان کی کچھ خوبیاں بتائی گئی ہیں۔ اب ان کا ذکر قرآن میں ہے، تو جو قرآن میں ذکر ہے وہ مقدس لوگوں کا ہی ہوگا۔ تو اس سے زیادہ تر علماء کرام نے مراد یہ لیا ہے کہ ذکر تو گھوڑوں کا ہے، لیکن در حقیقت گھوڑوں پر جو سوار ہوتے تھے ان کا ذکر ہے۔ اور سوار کون ہوتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ والعادیات قسم ہے، یہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے کہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، بات کو پکا کرنے کے لیے اپنے بندوں کو اپنی بات پر
زیادہ سے زیادہ توجہ دلانے کے لیے قسم کھاتے ہیں۔ سرپٹ دوڑنے والے مطلب ہے تیز دوڑنے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو گھوڑے ہیں، اور خاص کر وہ گھوڑے جو جنگی حالات کے پیش نظر تیار کیے جاتے ہیں، جو جنگ میں کام آتے ہیں، وہ نہیں جن کی پوجا کی جاتی ہے، یعنی وہ گھوڑے جن کی پوجا کی جاتی ہے وہ نہیں، یہاں سے مراد وہ گھوڑے ہیں جو اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے صحابہ کرام جن پر سوار ہوتے تھے اور وہ تیز دوڑتے تھے۔ تو وہ جو ہانپ اٹھتے ہیں، ہانپ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ جب گھوڑے تیز دوڑتے ہیں تو ان کے جو سینہ ہے اس میں سے آواز نکلتی ہے، اس کو کہتے ہیں ہانپنا۔ تو وہ ہانپتے ہیں، یہ اردو کا لفظ استعمال ہوتا ہے، مفہوم کی طرف آپ توجہ دیجیے۔ سرپٹ دوڑنا، تیز دوڑنا، اور بعض اوقات آپ پوری توجہ اور غور سے دیکھیں تو وہ اتنے تیز دوڑتے ہیں کہ نہیں پتہ چل رہا ہوتا کہ گھوڑے کے اگلی جو ٹانگیں ہیں وہ زیادہ تیز ہیں یا پچھلی۔ لیکن یہ اللہ قسم کھا کر اوصاف بتا رہے ہیں کہ ان میں دیکھو یہ کتنی خوبیاں ہیں، تیز بھی دوڑتے ہیں، ان کے سینے سے آواز بھی آتی ہے، فالموریات قدحن، پھر پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں۔ جی یہ نال، اس کو اردو میں بھی نال کہتے ہیں، پہلے 100-200 سال پہلے والی زبان میں بھی نال کہتے تھے، سرائکی میں بھی نال کہتے ہیں۔ وہ جو گھوڑے کے پاؤں کے نیچے وہ لوہے کا ٹکڑا لگا ہوا ہوتا ہے جن کو ان کے اسپیشلسٹ کیلوں سے لگا دیتے ہیں، تو وہ نال ہوتی ہے۔ یعنی وہ جب دوڑتے ہیں، دوڑنے کے دوران کوئی پتھر آ جائے یا کوئی سنگریزہ چھوٹے ٹکڑے آ جائیں تو ان کے پاؤں کو تکلیف نہیں ہوتی، وہ اسی سے کام لیتے ہیں، یعنی گویا ان کا جوتا ہے۔ ہم جس طرح جوتا پہنتے ہیں کہ پاؤں کو تکلیف نہ پہنچے، اسی طرح وہ نال جو ہے وہ بھی جانور یعنی گھوڑوں کے لیے وہ بھی جوتا ہے۔ یہاں بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک علاج جو ہوتا ہے بالمثل ہوتا ہے۔ تو بالمثل علاج میں سے یہ ہے کہ شریعت محمدیہ میں جادو کرنا حرام ہے، کرنا، لیکن اس کا دفاع کرنا وہ درست ہے۔ تو دفاع کے دو طریقے ہیں، ایک نوری، وہ تو قرآن مجید کی آیات کا ہی ہے، وہ میں نے آپ کو بتایا تھا، آخری 2 سورتیں بار بار پڑھیں، آیت الکرسی بار بار پڑھیں، یہ جادو کا بہترین علاج۔ لیکن ایک علاج یہاں ذکر آ گیا تو بڑے پرانے تجربہ کار لوگوں نے ہمیں بھی بتایا تھا، ہمارا کچھ آزمودہ بھی ہے۔ وہ جو گھوڑا دوڑتا ہے تو گھوڑے کے دوڑنے سے جو اس کے پاؤں کے نیچے نال ہوتی ہے، وہ جب پتھروں پر دوڑے تو اس سے ایک جو چمک نکلتی ہے، روشنی نکلتی ہے۔ تو جو اچھے پتھر دونوں کو ٹکراؤ تو ان سے جیسے آگ نکلتی ہے، وہ بھی آگ نکلتی ہے۔ جیسے آج کہتے ہیں جی یہ پلیٹیں ایجاد ہو گئی ہیں جن سے بجلی ہوتی ہے، یہ تو آج ہوئی ہیں، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ شروع میں بچپن میں وہ ایک شیشہ ہوتا تھا، اس کے سامنے کاغذ رکھ دیا جاتا تھا، دھوپ کے سامنے اس کی تپش سے وہ کاغذ جل جاتا تھا چھوٹا سا۔ تو آپ یہ دیکھیں، یہ وہی چیزیں ہیں تجربات کے مراحل سے گزر کر یہاں پہنچے۔ اچھا، وہ جو جب وہ گھوڑا دوڑتا ہے تو ایک وقت آتا ہے جیسے انسان کا جوتا گھس جاتا ہے، اس کی وہ نال گھس جاتی ہے اور وہ اتر جاتی ہے پاؤں سے۔ جب وہ اتر جاتی ہے تو آپ اس کو لے لیں اور ایک بڑا ڈبہ ٹین کا
اس میں پانی ڈالیں فل، اور یہ 1-2 نال اس میں ڈال دیں. آپ اس کے نیچے آگ جلائیں، جب وہ گرم ہوتا ہوتا آدھا رہ جائے اس کو چھوڑ دیں. جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو اس کو بوتل میں ڈال لیجیے. جہاں جادو ہو گھر میں، گھر کے کونوں میں، یہ پیروں کا ٹوٹکا ہے، تو وہ ڈال دو، تو وہ پانی تھوڑا تھوڑا چھڑکا دو، تو اس سے بھی جادو کے اثرات ختم ہو جاتے. یہ ہے جواب. دیکھو اصل شریعت کا مسئلہ وہی ہے، آخری 2 صورتیں. لیکن کبھی کبھی جوتے کا جواب جوتے سے، چھتر کا جواب چھتر سے دیا جاتا ہے. یہ اس طرح کی بات ہے. تو یہ کہا گیا کہ پتھروں پر نال مار کر آگ نکالتے ہیں، واقعی شعلے نکلتے ہیں. اور یہ جنگی یعنی جنگ میں کام آنے والے گھوڑوں کی پہچان ہے. فالمغیرات صبح. پھر اس دور کے جو کافر تھے عرب والے، پھر خاص کر مسلمان، وہ اس کو کمزوری سمجھتے تھے کہ رات کو حملہ کیا جائے. آپ مسلمانوں کو دیکھیں، کبھی بھی جب انہوں نے جنگ کی ہے تو رات کو حملہ نہیں کرتے تھے، وہ صبح حملہ کرتے تھے. کیونکہ مسلمانوں کے ہاں یہ ہے کہ رات کی عبادت بھی کرتے ہیں اور آرام بھی کرتے ہیں. وہ صبح اس وقت سوتے ہیں. آج بھی دیکھیں یورپین کلچر والے دیر سے اٹھتے ہیں، اور جو سچے مسلمان ہیں وہ جلدی اٹھتے ہیں. تو جو جلدی اٹھتے ہیں وہ تیار بھی ہو جاتے ہیں، اپنی عبادت بھی کر لیتے ہیں، پڑھا بھی لیتے ہیں. پھر وہ جب سوار ہوتے تھے، پھر وہ گھوڑے توز دوڑتے تھے، اور پھر وہاں جا کر حملہ کرتے تھے کافروں. پھر حملہ وہ کارگر ثابت ہوتا تھا. فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا. پھر اس میں گرد